لندن میں آ کر ہمارا بنیادی مقصد ایسے عناصر کو بھی بے نقاب کرنا ہے جو یا لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف غیر ملکی امداد کے ذریعے پاکستان کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج جس طریقے سے قربانیاں دے رہی ہیں اور پاکستانیوں نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے عوام نے جس طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم کسی صورت میں اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی تنظیم پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے اندر تخریب کاری کرے اور پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں کرے، غیر ملکی قوتوں سے مل کر، غیر ملکی طاقتوں سے مل کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے۔ میں اس موقع پر برٹش گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی سرزمین کو ایسے عناصر کو استعمال کرنے نہ دیں، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے ہے، اور پاکستان کو اگر نقصان پہنچا تو یہ یاد رکھیے پورا خطہ تباہ ہو جائے گا، نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلے گی۔ اس لیے میں وارننگ دیتا ہوں ایسے عناصر کو، ایسے لوگوں کو جو غیر ملکی امداد کے ذریعے، غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر پاکستان کے اندر اور خصوصاً کراچی کے اندر، خصوصاً سندھ کے شہری علاقوں کے اندر لوگوں کو بہکا کر، لوگوں کو حقوق کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کو اپنی منافقت کی چال چل کے، لوگوں کو اپنے شکنجے میں ڈر اور خوف پیدا کر کے قومیت کے نام پر ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے صحافی بھائیوں، آپ سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارا ماضی ایک ایسی سیاسی پارٹی سے وابستہ رہا اور ہم نے بڑا طویل عرصہ اس پارٹی کے ساتھ گزارا اور بہت سوچ سمجھ کر 3 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہم نے اس پارٹی کو نہ صرف خیر بات کہا، بلکہ ہم نے اس پارٹی کے اور اس کے قائد کے، اس کے لیڈر کے جو عزائم تھے ان کو بے نقاب کیا۔ ہم نے عوام کو بتایا کہ ہم نے کراچی کے شہری علاقوں کے، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں یہ 32 سال سے سیاست کا کھیل، حقوق کا کھیل، قومیت کے نام پر لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے کٹوانا، لوگوں کو مروانا، لوگوں کو اشتعال دلا کر، لوگوں کو حقوق کے نام پر، قومیت کے نام پر لوگوں کو اشتعال دلا کر بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانا، یہ ایک روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ اس سے اب ہوش میں آئیے، اپنے آپ کو ایسے عناصر سے دور کیجئے اور اسی بنیادی مقصد کو لے کر 3 مارچ کو ہمارے قائدین، خصوصاً میں ان کو بڑا دل سے ان کا احترام کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو چیلنج کیا، اس شخص کو چیلنج کیا، سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے اس ایسے شخص کو چیلنج کیا جس نے پاکستان کے خصوصاً اردو بولنے والی کمیونٹی کو دھوکہ دے کر، خوف پہ رکھ کے، دباؤ اور دھونس کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے اپنے شکنجے میں پھنسایا اور اپنے مقاصد، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ میں ایک دفعہ پھر مختصراً اس طرف آتے ہوئے کہ پاکستان میں جس طریقے سے دہشت گردی کی جا رہی ہے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلوچستان کے اندر را کی انوالومنٹ، فاٹا کے اندر را کی انوالومنٹ، کراچی کے اندر را کی انوالومنٹ، سندھ کے شہری علاقوں میں را کی انوالومنٹ، کوئی کسی نہ کسی ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ لندن میں آنے کا مقصد انگلینڈ، UK کے رہنے والے پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا ہے
کہ آپ متحد ہو کر ایک آواز بن کے ایسے عناصر جو ملک دشمن قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہو کر پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم ایک ایجنڈے پر متحد ہوئیے اور ایسے عناصر کو نہ صرف بے نقاب کیجئے بلکہ ان کا سماجی بائیکاٹ بھی کیجئے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کیجئے جو پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ چند لوگ جو آج بھی سہولت کار بنے ہوئے ہیں یا جانے یا انجانے میں ایسے عناصر کا ساتھ دے رہے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، رائے راست پہ آئیے، پاکستان سے اپنی وفاداری، پاکستان سے اپنی کمٹمنٹ کو شو کیجئے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ایسے شخص سے اپنے آپ کو قطع تعلق کیجئے جو ہمارے عظیم وطن کو غیر ملکی قوتوں کی پیسے کے بلبوتے پر تباہ کرنا چاہتا ہے یا ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ میں رضا ہارون بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ نہ صرف اپنے جو کلمات وہ ادا کریں اور اس کے بعد 4 اسمبلی ہیں اور ایک قومی اسمبلی اور ایک سینٹ ہے۔ پاکستان کی 4 اسمبلیوں میں سے 3 اسمبلیوں نے الطاف حسین صاحب کے خلاف قراردادیں پاس کی، جوائنٹ یونانیمس ریزولوشنز پاس ہوئے۔ یونانیمس ریزولوشنز کے اندر الطاف صاحب کے سٹیٹمنٹس کو کنڈیم کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں یہاں سے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو ریفرنسز بتا رہا ہوں۔ چیلنج کرنا ہے تو ان ریفرنس کو کریں۔ یہ میرے ہاتھ میں ریفرنس آئلن کے، یہ میرے ساتھ کے پی کی اسمبلی unanimously passes resolution demanding arrest of Altaf Hussain with Interpol's help۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کہہ رہی ہے۔ الطاف remarks against PRP army to be legally pursued۔ یہ کہہ رہی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس یہ مطالبہ کر رہی ہے، یہ سیکرٹری ڈیفینس کو کہہ رہی ہے کہ الطاف remarks against پاک آرمی ٹو بی لیگلی پرسوڈ۔ یہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ تصویر ہے، تصویر آپ کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی کی بتا رہا ہوں کہ آزاد جموں کشمیری کیس نے کے پی والوں نے ٹریزن کیس کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ یہ لوگوں کی منتخب اسمبلی نے ٹریزن کیس کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی 9 ریزولوشنز پاس کی انہوں نے، اڈاپٹ کی، ایک ساتھ ان کو کلب کیا، اس کو پاس کیا، اس میں ٹریزن کیس کی ڈیمانڈ کری۔ اور سب سے بڑھ کر ہے یعنی کہ جس اسمبلی میں ان کے 51 ایم پی بیٹھے ہوئے 50 ایم پی ہے، اور جس جگہ کی یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر ہمارا، اس شہر میں جو اسمبلی ہے سندھ کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی اور ایکشن کا ڈیمانڈ کیا الطاف حسین صاحب کے خلاف۔ بلوچستان کی اسمبلی نے 2 ریزولوشن پاس کی انہوں نے، اور اس میں دونوں میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف ایکشن کیا جائے۔ ان سب کا مطمع نظر یہ ہے، اگر آپ ساری ریزولوشنز کو ملا لیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کی بھی ملا لیں، آپ یہ 4 ریزولوشن کو ملا لیں، تو اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ تمام منتخب اسمبلیاں، عوام کی آواز پاکستان کی انکلوڈنگ سندھ، کنڈیم کرتا ہے الطاف حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹس کو اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ یہ اسمبلیاں کنڈیم کرتی ہیں الطاف حسین صاحب کے ایکشن کو، یہ اسمبلیاں ڈیمانڈ کرتی ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ الطاف صاحب کے خلاف ایکشن لی جائے۔ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں چند اسمبلیاں کہ الطاف صاحب کے خلاف ہائی ٹریزن کا کیس ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے تو جو کہنا ہے وہ میں کہہ دوں گا۔ یہ تو میں بھی آپ کے سامنے ریفرنس رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ریفرنس گفتگو کریں۔ تو ان ریفرنس کو سامنے لگ کر اگر یہاں کی کوئی پارلیمنٹ کوئی ریزولوشن پاس کرے، ہاؤس آف کامن سے کوئی ریزولوشن پاس ہو، کوئی ارلی ڈے موشن پاس ہو، کوئی ارلی ڈے موشن ٹیبل ہو، صرف پاس بھی نہ ہو۔ ہم نے تو دیکھا ارلی ڈے موشن ٹیبل ہوتا ہے ہاؤس آف کامن میں، سر اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، ایسے آپ موشن ٹیبل نہیں کر سکتے جب تک اتھینٹسٹی نہ ہو۔ یہ بھی تو منتخب اسمبلیاں ہیں، یہ بھی تو پاکستان کے منتخب اراکین ہیں۔ یا تو پھر ہم کہہ دیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں، ہم نہیں مانتے، آپ مانے نہ مانے، یہ آئینی ادارے بات کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ کیپ واچنگ TV 786، دیکھتے رہیے۔